اگر آپ نے نعت خانوں تسلیوں سے یہ نتیجہ خاص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، میدان محشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے کون ہے بھائی؟ سنی ہے؟ جی جی سنی ہوں، بس آ جا، جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، تم نے چرس پی، زنا کیا، کچھ بھی سنی ہے نا، سیدھا جنت میں چلا جا، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو دکھائے گئے ہیں تو خدا را مفتی منیب روان صاحب کے اس قول پر عمل کر لے۔ ایک جگہ بیان چل رہا تھا، پروگرام تھا، مفتی صاحب بھی تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، نعت خان وہ پہنچا رہا تھا لوگوں کو ادھر سے ادھر 2 منٹ میں، جو ہمارے اکثر نعت خانوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہو تو بھائی ناراض نہ ہو۔ وہ پہنچے ہوئے اوپر مفتی صاحب کا بیان شروع، آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے 7ویں آسمان پر، تو برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے ذرا زمین پہ تشریف لیں۔ تو ہمارے سنیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لڑکے چرس پیئیں، موالی ہوں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پوری رات نعتیہ محفل میں بیٹھیں، فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں، جماعت چھوڑ دیں، نماز فرض ترک کر دیں، جماعت واجب نماز فرض وہ فکر نہیں ہے، پوری رات نعت خانی میں بیٹھیں، اور یقین کیا دلایا جائے؟ تم سرکار کی محبت میں آئے ہو، جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں، اور جسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں، تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا شارٹ کٹ کے ذریعے۔ یہ خواہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ بیچاروں کو تو پتہ نہیں۔ نعت خان کے پاس ایک عظیم شارٹ کٹ، 1 منٹ میں آپ کو سیدھا جنت کا راستہ دکھا کر، فرشتے بھی کہیں گے کہاں گیا؟ وہ نعت خان کے دامن میں وہ چھپ کر سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر وہاں بیٹھ کے حوروں کے ساتھ چائے پی رہا ہے 2 منٹ میں۔ بھائی اس خواب کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ آپ اور مجھ سے بڑے صحابہ کرام عاشق رسول تھے، ان کی کوئی ایک مثال ایسی بتائیں کہ انہوں نے نبی کریم کے فرمان سننے کے بعد ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکالا، اور انہوں نے یہ عرض کیا ہو معاذ اللہ کہ آپ کا بنایا ہوا معیار ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں جنت تک پہنچائے گی، لہذا ان تکلفات کی ضرورت نہیں، ہم ویسی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ہے کوئی صحابی ایسا؟ نہیں۔ وہ عشق میں کامل و اکمل تھے، تو کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کی اطاعت کی۔ آج ہمارے سنی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیسا لگا نعرہ، دوسرے کہتا ہے واہ کیا نعرہ لگایا تم نے یار، بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی۔ اچھا بھائی کر لے تیز، اب یہ نعرہ بھی لگا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ یہ نعرہ لگا غلامی رسول میں باقاعدہ علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، کہ آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وہ میں نے آیت پہلے بھی آپ کو سنا۔ تو کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ بیوی پڑی فجر میں خراٹے لے رہی ہے، شرم و حیا نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھاؤ؟ جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے، یہ نہیں کہ لات مار کے اٹھائے کمبخت اٹھ۔ ہاں اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کو 5000 روپے ملیں گے، یہی ابا ہوگا، یہی تھکا ہارا بیٹا، یہی زلفوں کی اسیر بنانے والی لیلا۔ پھر اس مجنون کو اور اس ابا کو دیکھیں آپ، لات مار کے نہ اٹھائے بیٹے کو، کمبخت اٹھ، 5000 کا معاملہ ہے، 5 تیرے 5 میرے 5 چھوٹے بیٹے کے 15000 روپے روز ایک نماز کے، پھر 5 نماز، پھر مہینے کی کیلکولیشن کر کے ابا کہہ لو اپنے تو وارے نیارے ہو گئے۔ تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دنیا دار قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں ہر گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے، کیونکہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے تھے۔ انتقام کا مطلب اس پہ سزا جاری کرتے تھے۔
اظہار ناراضگی فرماتے تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی میں بیٹھنے کے بعد میں نماز قضا کروں، میں لڑکی بازی کروں، میں سیکس چیٹ کروں، میں پورن ویب سائٹ کے وزٹ کروں، میں گندی حرکتوں میں ملوث رہوں اور سرکار مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. نافرمانی اور محبت رسول جمع ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافرمان اپنے دل میں محبت رسول رکھے یہ ممکن ہے، لیکن فرمایا وہ محبت رسول میں ناقص ہے. اس لیے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، محبوب کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے کہے پر چلے. لوگ تو اپنے محبوب کے لیے استادوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تو اپنے محبوب کے لیے اکیڈمیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تو اپنے محبوب کے لیے استادوں سے بدتمیزی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. ایسا ہونا چاہیے محبت، کامل محبت، پکی محبت. یہ عورت کی محبت میں انسان سب کچھ قربان کر دے، یہ ہے کامل محبت. بس میں کہتا ہوں کہ اس کی مثل نہیں کہہ رہا ہوں، ایسی محبت ہماری ہونی چاہیے کہ نبی کریم کی محبت میں باپ ناراض ہو، ماں ناراض ہو، دوست ناراض ہو جائے، کوئی بھی ناراض ہو، جب میرے نبی نے فرما دیا تو میں نبی کا کہنا مانوں گا، سب کی ناراضگی مول لوں گا. یہ ہے محبت. یہاں تو نفس و شیطان ہی اتنا غالب ہے، اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، نفس و شیطان ناراض نہ ہو. یہ روش صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آئیے